بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گلدستہ ایمان یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ اماموں کا بیان۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک کاموں میں تم جلدی کیا کرو اس سے پہلے کہ فتنے پیدا ہوں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر، اور اپنا دین ایمان دنیا کے لالچ میں بیچ ڈالے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آدمی زندگی رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے وقت تم کو چاہیے کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو اس طرح پکڑ لینا کہ جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اور نئے طریقوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے، اور بدعت ایسی بری چیز ہے کہ وہ دین سے دور کر دیتی ہے اور دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ لوگوں نے طریقے اور فرقے نکالے۔ مسلمان بھائیوں، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے، بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو فرقہ میرے اور میرے اصحابوں کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں، تو ایسے فتنہ کے زمانے میں یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت آپ کے صحابوں کو، دوستوں کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی آپ سے دریافت کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا زمانہ ختم ہو گیا تو دوسرا زمانہ آپ کے صحابوں کا آیا۔ انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا اسی طرح عمل کرتے رہے، اور جب اصحابوں کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تیسرا زمانہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اماموں کو پیدا کیا اور ان کو قرآن و حدیث کے علم کے خزانے عطا فرمائے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر اور جانچ کر تمام احکام لکھ دیے تاکہ لوگوں کو دین کے احکام قیامت تک معلوم ہوتے رہیں۔ اور اس برکت والے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے ان میں دین کی سمجھ اور مضبوطی دیکھ کر ان کو پسند کیا اور پیشوائی کو سند عطا فرمائی کہ سب لوگ قیامت تک ان کے بتلائے ہوئے مسئلوں میں عمل کریں۔ جن لوگوں نے امام شافعی کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا وہ شافعی کہلائے، اس طرح مالکی اور حنبلی کہلائے اور مشہور ہوئے۔ ان چاروں اماموں کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں۔ بس جن لوگوں نے امام اعظم کے مسئلوں پر عمل کیا وہ حنفی کہلاتے۔ مسئلوں پر عمل کرنا بلا شبہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے، ان کے خلاف مسئلے اور فرقے نکالنا بد دینی ہے، اور ان چاروں اماموں کے مسئلوں پر چلنے والوں کو مقلد اور اہل سنت کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنفیہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشیرواں جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے نام کا ثابت ہے آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب اس وقت موجود تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کے علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے۔
جیسے حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد اور حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت بشر ہانی اور حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہم۔ حضرت امام اعظم کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحابوں کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور پر نور کے اصحابوں کو دیکھا اس کو تابع کہتے ہیں، اور تابع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کو تابع ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک فارس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے بھی اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا۔ یہ پیشین گوئی امام اعظم کے لیے تھی، کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا۔ یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی پرہیزگاری اور عبادت آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کے غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے، اور 40 برس عشاء کے وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا، اور اپنے وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے۔ دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، باقی ہر وقت علم کے پڑھانے میں لگے رہتے تھے۔ آپ نے 55 حج کیے۔ حضرت امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنفیہ سے زیادہ کسی کا علم نہ پایا، اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا آپ اس کی دیوار کے سایہ میں کھڑا نہ ہوتے تھے کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، یہاں برکت کے لیے ایک ہی کرامت لکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ اس وقت روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے، سب نے یہ جواب مبارک سنا، اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی، اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے، اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعظم بنایا، امام اعظم، مصلی اعظم، مذہب اعظم، جماعت اعظم۔ سن 150 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی، اور اللہ و رسول کے حکموں سے باغ دین کو روشن اور سرسبز کر دیا۔ آپ کی وفات شریف کی خبر سن کر لوگ اس قدر آ گئے کہ 5 دفعہ آپ کے جنازہ پر نماز پڑھی گئی، یہاں تک کہ 50,000 افراد نے آپ کے جنازے میں نماز پڑھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے مقبول اور پیارے بندے تھے۔ بغداد میں ایک بادشاہ نے آپ کی قبر شریف پر گنبد بنوا دیا تھا اور قریب ہی ایک مدرسہ کھلوا دیا تھا۔ بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔